السلام علیکم، میرے چینل ڈر کہانی میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی انتہائی خوفناک کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو میری خوفناک کہانیاں اسی طرح سے سننے کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ میرے فیس بک پیج ڈر کہانی اور انسٹاگرام پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی۔ محبت بڑی خوفناک چیز ہے۔ سننے میں یہ لفظ جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی خطرناک ہے۔ محبت اگر مل جائے تو زندگی حسین ہو جاتی ہے، لیکن اگر محبت نہ ملے اور محبت میں آپ کو دھوکہ مل جائے تو پھر زندگی انتقام لینے کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتی۔ آج کی کہانی بھی ایک ایسی ہی کہانی ہے۔ اف، اس نے جھنجھلاہٹ بھرے غصے سے سانس خارج کی۔ وہ منہ بسوڑتی ہوئی ایک بار پھر حشام کا انتظار کر رہی تھی اور اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ اس نے کال ملائی لیکن اس نے موبائل آگے سے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ مسلسل بیل جا رہی تھی اور انتظار کرتی جا رہی تھی، مگر حشام نے آگے سے فون نہیں اٹھایا۔ اس کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ حشام، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ غصے سے اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ اپنے منہ پر اتنا میک اپ لگائے ایک بڑے سے ریسٹورانٹ میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن حشام وہاں پر موجود نہیں تھا۔ حالانکہ ان دونوں کی فون پر بات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ آج کی شام وہ ایک دوسرے کے نام کریں گے۔ یہ بات انیلا کو بہت بری لگ رہی تھی اور اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ اس کے دل میں طرح طرح کے خدشات تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ حشام میرے علاوہ کسی اور لڑکی کے چکر میں پڑ گیا ہو، کیونکہ حشام بہت ہی خوبرو نوجوان تھا اور بہت ہی پیسے والا نوجوان تھا۔ انیلا بھی کم نہیں تھی، یہ بھی بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ اگر کہا جائے کہ انتہا کی خوبصورت تو غلط نہ ہوگا۔ انیلا ایک یتیم خانے میں پلی بڑی تھی۔ نہ جانے وہ کس کی اولاد تھی اور کون اسے برسوں پہلے یتیم خانے میں چھوڑ گیا تھا۔ وہیں سے انیلا نے اپنی پڑھائی مکمل کی۔ اس کے بعد انیلا نے یتیم خانے سے نکل کر اپنا فیوچر بنانے کے بارے میں سوچا اور اپنی نوکری کا آغاز کیا۔ انیلا نوکری کر کے اچھے خاصے پیسے کما رہی تھی اور اس وقت اپنے ذاتی فلیٹ میں رہتی تھی، جبکہ حشام ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن انیلا ہمیشہ حشام پر تھوڑا شک ہی کرتی رہتی تھی، کیونکہ اس کے دل کو یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں حشام اسے چھوڑ نہ دے۔ اس نے ایک بار پھر سے فون ملایا، لیکن حشام ابھی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایک بار پھر سے انیلا کا چہرہ غصے اور تعصب کے تاثرات سے تپنے لگا۔ وہ اس دیوار کی شیشے کے شفاف کھڑکی سے باہر گہری دبے پاؤں سنسان رات کو دیکھ رہی تھی اور اس سڑک کو جو پانی سے جل تھل تھی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ موسم اتنا حسین تھا اور اس کا محبوب اس سے دور۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر اگلے 5 منٹ کے بعد وہ نہیں پہنچا تو وہ اٹھ کر یہاں سے چلی جائے گی۔ وہ حشام سے ناراض ہو جائے گی۔ وہ جانتی تھی کہ حشام اس کی ناراضگی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اسے منانے کے لیے لاکھ حربے استعمال کرے گا، مگر اب کی بار وہ کسی بھی قیمت پر جلدی راضی نہیں ہوگی۔ اس کی نیلی خوبصورت آنکھیں حشام کے انتظار میں پتھرا گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو جاری تھے۔ اسے خود کے غصے پر قابو نہیں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ پھر وہ ایک دم ڈر گئی کہ کہیں خدا نہ خواستہ حشام کو کوئی حادثہ تو پیش نہیں آ گیا ہو، نہ ہو اسے تو اطلاع مل ہی جانی تھی، کہیں وہ اپنی کسی گرل فرینڈ کے ساتھ تو مصروف نہیں۔ لیکن خیر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انیلا کو اپنے حسن پر بہت غرور تھا اور اسے پتا تھا کہ وہ کس قدر حسین و جمیل ہے۔ آج بھی اس نے کالے کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی، سلیو لیس۔ بلاؤز کا گلا کافی کھلا تھا جس سے اس کا حسن امٹ امٹ کر باہر آ رہا تھا۔ ہونٹوں پر لال سرخ لپسٹک لگائے، اپنے لمبے ریشمی بال کھولے، وہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی۔
कोई भी उसे देखता तो उस पर फिदा हो जाता, लेकिन वो सिर्फ हश्याम का इंतज़ार कर रही थी। इतने इंतज़ार के बावजूद जब हश्याम नहीं आया तो उसने अपने इर्द गिर्द शॉल लपेटी और तेज़ तेज़ कदमों से होटल से बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ नाराज़गी के तासुरात भी वाज़े थे। वो ढेर सारी बातें दिल में बड़बड़ाते ये फैसला कर चुकी थी कि अब वो कुछ अरसा हश्याम से बिल्कुल नहीं मिलेगी। वो सड़क किनारे चल रही थी, उसकी स्याह घनी जुल्फ़ें हवा में बिखर रही थी। वो बार बार अपनी शॉल को समेट रही थी। ये नवंबर की शाम थी, खूबसूरत मौसम और बारिश भी हो चुकी थी। वो बहुत देर से किसी टैक्सी का इंतज़ार कर रही थी। ये सड़क काफ़ी सुनसान थी, गो कि उसका फ्लैट यहाँ से काफ़ी दूर नहीं था, बस 20 से 25 मिनट की दूरी पर था। लेकिन बीच रास्ते में एक कब्रिस्तान आता था जिससे वो हमेशा ही खौफज़दा रहती थी। लिहाजा उसने पैदल चलना मुनासिब नहीं समझा और कुछ देर रुक कर टैक्सी का इंतज़ार करने लगी, लेकिन टैक्सी थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, फिर वो पैदल ही चलती रही। उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी तो इतना वक्त नहीं हुआ, सिर्फ रात के 11 ही तो बजे हैं। वो कब्रिस्तान वाले एरिया से ज़रा जल्दी से गुजर जाएगी। वो फ़िलहाल पैदल चल रही थी कि उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत ही हसीन नौजवान जो कि उसके साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा था। अनीला काफ़ी बहादुर थी, लिहाजा वो वहीं रुक गई और उस लड़के की तरफ देखने लगी और पूछने लगी कि खैरियत, आप मेरा पीछा कर रहे हैं? तो उसने एकदम कहा, ओह नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, मेरी गाड़ी थोड़ी पीछे ख़राब हो गई है। मुझे किसी ने बताया है कि आगे फ्लैट्स में मैकेनिक मौजूद है, मैं तो मैकेनिक को लेने जा रहा था। तो उसने कहा, अच्छा, अगर आपको बुरा न लगे मिस, तो हम साथ चल सकते हैं। अनीला ने सोचा ठीक ही तो कह रहा है, क्योंकि उसे भी अंदर से तो डर ही लग रहा था। उसने कहा, जी बिल्कुल श्योर, आप मेरे साथ वॉक कर सकते हैं, हमें वॉक करते करते पता भी नहीं चलेगा और फ्लैट्स के नीचे वाकई एक मैकेनिक बैठता है और 24 घंटे उसकी दुकान खुली होती है। उस लड़के ने एकदम अनीला के साथ चलते हुए कहा, अच्छा वाकई, आपको कैसे पता? तो अनीला थोड़ा सा मुस्कुराई वो असल में मैं वहीं पर रहती हूँ। ओह दैट्स गुड। उसके बाद वो दोनों वॉक करने आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। अनीला के चेहरे पर इस वक्त काफ़ी गुस्सा भी था, गो कि वो काफ़ी कोशिश कर रही थी कि अपने गुस्से को अपने चेहरे पर मत आने दे, लेकिन फिर भी उसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो रहा था। उसकी खूबसूरत आंखों से जो आंसू बहे थे, उसने काजल को भी उसकी आंखों से निकाल कर उसकी मखमली गालों पर बिखेर दिया था। वो लड़का उससे पूछने लगा कि अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? अनीला ने फ़ौरन कहा, जी जी पूछिए। उसने कहा, आप मुझे बहुत गुस्से में लग रही हैं, इतने खूबसूरत से चेहरे पर इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। तो अनीला खफा सी हो गई और कहने लगी, आपको मेरे मामलात में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो लड़का एकदम खामोश हो गया। उसने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगी। फिर वो कुछ देर यूं ही खामोशी से चलते रहे। जब अनीला ने खुद ही कहा, मेरे साथ बेवफाई हुई है, मैं किसी का इंतज़ार कर रही थी, इसीलिए शदीद डिप्रेशन में हूँ। तो लड़का फ़ौरन से बोला, अब बात वाज़ेह हो गई ना कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। इतना गुस्सा मत किया करें, फजूल में आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी, क्यों अपने हुस्न की दुश्मन बनी हुई है। तो अनीला थोड़ा सा मुस्कुरा दी। अब वो दोनों कदरे आहिस्ता आहिस्ता वॉक कर रहे थे। उसने कहा, जो इस वक्त आप बर्दाश्त कर रही हैं, मैं काफ़ी पहले बर्दाश्त कर चुका हूँ, मेरे साथ भी बेवफाई हुई थी। तो अनीला ने एकदम पलट कर देखा। न जाने क्यों अनीला को उस लड़के का चेहरा मानूस सा लग रहा था। उसने कहा, वाकई, आप जितने हसीनो जमील लड़के के साथ कौन बेवफाई कर सकता है। तो लड़का मुस्कुरा दिया। उसने कहा, अगर आप मुझे साहिल कहेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अनीला ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। साहिल साहब, कौन थी वो बदनसीब लड़की जो आपको छोड़कर चली गई? साहिल ने मुस्कुरा कर कहा, थी मेरी अपनी एक, जो मुझे ही जहर दे गई और मैं कई दिनों तक मौत की जंग लड़ता रहा और शुक्र है कि जंग जीत गया और अब अपने बलबूते पर अपना बिजनेस खड़ा कर चुका हूँ।
وہ دونوں آہستہ آہستہ خاموشی سے واک کر رہے تھے کہ انیلا نہ جانے خیالوں میں کہاں کھو گئی۔ وہ اس وقت باتھ روم سے نہا کر نکلی تھی۔ اس نے اپنی مومی ہاتھوں میں تولیہ لے رکھا تھا جسے وہ اپنے گیلے گھنے خوبصورت سے بالوں کو سکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ ایک آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے سراپے کو دیکھنے لگی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ کوئی بھی حسین لڑکی اسے مات نہیں دے سکتی تھی، اور اس حسن کا انیلا کو بہت غرور بھی تھا، کیونکہ اسی حسن نے حشام کو اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ حشام جو خود بہت زیادہ گھمنڈی تھا، اس کے ارد گرد لڑکیاں ایسے منڈلاتی تھیں جیسے شہد کے گرد مکھیاں، لیکن وہ کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ لیکن انیلا کی خوبصورتی پر وہ مر مٹا تھا، اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ ایک دن ایک دوسرے سے ہمت کر کے ملے اور تفصیلی ملاقات کا پروگرام بنایا، اور پھر یہ تفصیلی ملاقاتوں کا سلسلہ اکثر شروع ہو گیا، اور وہ دونوں ایک دوسرے میں اتنا کھو گئے کہ بات شادی تک پہنچ گئی۔ انیلا کسی اور میں بھی انوالو تھی، لیکن وہ یہ بات حشام کو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ حشام بہت زیادہ پیسے والا تھا، خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا۔ اسے حشام بہت ہی زیادہ اچھا لگا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ حشام سے شادی کرنے کے بعد اگر کبھی یہ بات کھلی تو وہ کہہ دے گی کہ ہاں وہ شادی سے پہلے کسی میں انٹرسٹڈ تھی لیکن شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لہٰذا ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ اب معمول بن گیا تھا۔ وہ دونوں شادی کے لیے اب بے تاب نظر آتے تھے، مگر حشام کے کاروباری مسائل ہمیشہ اس کی شادی میں آڑے آ جاتے تھے، لیکن وہ انیلا کو ہمیشہ خوش رکھتا تھا، کبھی مہنگے تحفے دے کر، کبھی باہر ملک کے ٹور کروا کر، کبھی کھانا کھلا کر۔ وہ اکثر راتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے تھے، ساحل سمندر پر چہل قدمی کرتے تھے، مستقبل کے حسین خواب سجاتے تھے۔ اس دوران حشام اور انیلا کے دوران بے تکلفی کافی بڑھ چکی تھی۔ ہاتھ تھامنے سے بات اب ہونٹوں تک آ پہنچی تھی، اور ہونٹوں سے باہوں کے گھیرے تک آن پہنچی تھی۔ انیلا اکثر ہی خود کو حشام کی باہوں میں پگھلتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ حشام کے نرم گلابی ہونٹ اور ان کا لمس انیلا اپنے ہونٹوں پر اکثر ہی محسوس کرتی تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑی انیلا خیالات کے رو میں بہکتی چلی جا رہی تھی، لیکن پھر ایک دم سے بیڈ پر پڑے اس کا موبائل زور زور سے چنگھاڑنے لگا۔ وہ ایک دم خیالات کی بہکی دنیا سے باہر آئی۔ گردن موڑ کر اس نے اپنے بیڈ سے وہ موبائل اٹھایا اور اسکرین پر جگمگاتے ہوئے نام پر نظر پڑتے ہی اس نے قدرے کوفت اور بیزاری سے ایک سرد آہ لی، اور اس کے بعد ایک دم ہیلو کہا تو آگے سے ایک دم بے تاب سی آواز آئی، ہیلو انیلا، میں بول رہا ہوں۔ احمد، ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اتنے دن ہو گئے ہیں انیلا، تم نے مجھے کوئی کال نہیں کی، نہ میری کوئی کال ریسیو کی، کیا ہو گیا ہے؟ میں وجہ جاننا چاہتا ہوں، تم مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ یہ تھا احمد، انیلا کا سابقہ محبوب۔ احمد تو جیسے پھٹ پڑا، ایسی کوفت سے بولی، او کم آن احمد، 2-4 دن اگر ہماری بات نہیں ہوتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں تمہیں بھلا کے بیٹھی ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا صرف وہم ہے۔ اچھا، اب اتنا وقت تو تمہارے پاس ہونا چاہیے نا کہ تم اپنے محبوب سے کم فون پر ہی بات کر لو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے بیزار ہو چکی ہو۔ اچھا، تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو احمد کہ میں تم سے بیزار ہو گئی ہوں؟ ہاں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ تم اب مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہو۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پہلے مجھے صرف شک تھا مگر اب وہ شک یقین میں بدل چکا ہے۔ تم مجھ سے بیزار ہو چکی ہو اور کسی اور کی محبت میں گرفتار ہو۔ تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو نا؟ انیلا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا، مگر پھر خود کو سنبھالتے ہوئے، تھوک نکلتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، ہاں، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور عنقریب میں اس سے شادی کرنے والی ہوں۔ کیا شادی؟ نہیں انیلا، نہیں، تم ایسے نہیں کر سکتی ہو۔ احمد یہ حقیقت ماننے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ تم میری زندگی ہو، میرا سب کچھ ہو، تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ میں یہی چاہتی ہوں احمد کہ اب تم میری زندگی سے نکل جاؤ۔ یہ میری زندگی ہے اور میں اسے اپنی مرضی سے گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تم سے محبت نہیں تھی، جسٹ اٹریکشن تھی،
اور تمہیں پتا ہے کہ اٹریکشن تو کبھی بھی ختم ہو جاتی ہے، لہٰذا پلیز اب تم اپنا رستہ ناپو اور میں اپنا۔ یہ احمد مسلسل انکار کر رہا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو، تم صرف احمد کی ہو، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم احمد کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ اف، خاموش ہو جاؤ احمد، تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں نے کہا تو ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، یہ میری زندگی ہے اور اب میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ بہتر یہی کہ تم خاموشی سے میری زندگی سے چلے جاؤ، ورنہ کیا کرو گی؟ ہاں، کیا مروا دو گی مجھے اپنے بوائے فرینڈ سے؟ ہاں، مروا بھی سکتی ہوں، وہ بہت زیادہ امیر ہے، بہت اثر و رسوخ والا ہے، تمہیں غائب کروا سکتا ہے، مروا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تمہارے لیے بہتری اسی میں ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو۔ اگر حشام کو پتہ چل گیا کہ تم اس کی محبوبہ کو فون کر کے تنگ کر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، تو حشام نام ہے اس کا؟ ہاں، جانتے تو ہو، بہت مشہور بزنس مین ہے۔ میں بھی تو کہوں کہ تم کیوں مجھ سے منہ موڑ گئی ہو؟ تم مجھ سے سچی محبت نہیں کرتی بلکہ اس کی دولت کے پیچھے مر گئی ہو۔ ہاں، جو بھی سمجھو، لیکن اب پلیز آئندہ مجھ سے کسی قسم کا کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش مت کرنا، میرے دل سے تم پوری طرح سے اتر چکے ہو۔ نہیں، دوسری طرف سے اچانک احمد کی دھاڑ سنائی دی۔ وہ تو جیسے پاگل سا ہو گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے میرے ہوتے ہوئے، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ سنا تم نے؟ میں تمہارے سامنے بیٹھ کر تم سے کھل کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک دفعہ مل کر بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، میں بھی تمہارے لیے بہت سی دولت کما سکتا ہوں۔ پلیز انیلا، مجھے ایک دفعہ ملنے کا موقع تو دو۔ نہیں، تم میرے گھر نہیں آ سکتے، مجھے اپنے ضروری کام سے جانا ہے، پلیز انیلا، ایک دفعہ۔ انیلا جھنجھلا گئی، اس نے فون بند کر دیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ احمد نے کہا ہے تو وہ ضرور اس کے گھر آئے گا۔ اس کا فون ایک دفعہ پھر بجا۔ اس نے انتہائی نقاہت سے فون اٹھایا، لیکن فون کی اسکرین پر وہ حشام کا نمبر دیکھ کر ایک دم خوش ہو گئی۔ اس نے فون اٹھایا تو آگے سے حشام نے کہا، ڈارلنگ، تم تیار ہو گئی ہو؟ جانتی ہو نا کہ آج ہمیں ڈنر پہ جانا ہے؟ تو ایک دم انیلا نے کہا، نہیں حشام، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، میں چاہتی ہوں کہ آج ہم کہیں نہ جائیں، تم اپنے ضروری کام نمٹا لو، میں آج اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ کیا بات ہے انیلا، تم ٹھیک تو ہو؟ حشام نے فکر مندی سے کہا، میں، اور اس کے بعد انیلا رو پڑی۔ حشام نے فوری طور پہ کہا کہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ انیلا اسے روکتی رہ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ احمد بھی اس کے گھر آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ احمد آتا حشام اس کے گھر آ گیا تھا۔ وہ انیلا کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ انیلا کے چہرے پر شرمندگی تھی، جبکہ حشام کے چہرے پر خوشمگی تاثرات چھائے نظر آئے۔ وہ اس کو بہت ہی محو ہو کر دیکھ رہا تھا۔ انیلا نے اسے اپنی پچھلی زندگی کے متعلق کچھ باتیں بتائیں جو کہ یقیناً ساری حقیقت نہیں تھی۔ انیلا نے اسے بتایا کہ میں نے جب نئی نوکری شروع کی تو میری ملاقات ایک احمد نام کے لڑکے سے ہوئی۔ اس کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہو گئی، لیکن وہ اس دوستی کو محبت سمجھ بیٹھا۔ اب جب اسے معلوم ہوا ہے کہ میں تم سے شادی کر رہی ہوں تو وہ مجھے دھمکانے لگا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں حشام، میں کیا کروں؟ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم تو جانتے ہو نا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ حشام بیٹھا یہ ساری داستان انیلا کے ہونٹوں سے سن رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر انیلا کو اپنی باہوں میں لیا، اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑا اور اسے کہا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم حشام بہزاد کی محبوبہ ہو، کسی عام انسان کی نہیں، اور کس کی اتنی جرت کہ تمہیں پریشان کرے۔ تم فکر مت کرو، اگر تم کہو گی تو اسے راستے سے ہی ہٹا دیں گے۔ لیکن وہ میرے گھر آ رہا ہے اس وقت مجھ سے ملنے کے لیے۔ ایک دم حشام کی آنکھیں لال ہو گئیں۔ کیا تمہارے گھر آ رہا ہے؟ اس کی اتنی جرت کہ وہ تمہارے گھر آئے؟ اب وہ زندہ نہیں بچے گا۔ نہیں حشام، میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے گندے خون سے اپنے ہاتھ رنگو۔ نہیں انیلا، ہمیں احمد کو راستے سے ہٹانا ہی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے بزنس اور میری محبت دونوں کو خطرے میں ڈال دے۔ انیلا ایک دم چونک پڑی۔ تم میری مدد کرو گے نا؟ انیلا نے انتہائی مسکراہٹ سے کہا، اور حشام کے سینے سے لگ گئی۔
ضرور مدد کروں گا، کیوں نہیں؟ وہ ایک دم دھاڑا، تم فکر مت کرو، اسے آنے دو۔ انیلا سہم گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد احمد ان کے گھر آ پہنچا۔ احمد کو نہیں پتا تھا کہ حشام اندر کمرے میں بیٹھا ہے۔ احمد آتے ہی انیلا کو اپنی باہوں میں لینے لگا اور اسے کہنے لگا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم مجھے چھوڑ نہیں سکتی، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ میں تمہارے بنا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ انیلا نے خود کو اس سے چھڑوایا اور قدرے آہستگی سے سرگوشی کی کہ اگر تم نے کبھی مجھ سے محبت کی ہے تو اسی محبت کی خاطر میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے میری زندگی گزارنے دو۔ احمد نے خون خوار نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ یہ ناممکن ہے، میں حشام کو ہی ختم کر دوں گا، میں نکال دوں گا اسے تمہاری زندگی سے۔ یہ ہم دونوں کے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ نہ وہ ہوگا اور نہ تم اس سے شادی کرو گی۔ نہیں احمد، نکل جاؤ میری زندگی سے پلیز، میں تم سے محبت نہیں کرتی، یک طرفہ محبت کبھی کامیاب نہیں ہوتی، انیلا نے کہا تو احمد کے جبڑے ایک دم اکڑ گئے۔ مٹھیاں بھینچتے ہوئے بمشکل اس نے اپنے غصے کو قابو میں کیا۔ تم مجھ سے ہی محبت کرتی ہو مگر جھوٹ بول رہی ہو، تم اس سے صرف پیسوں کی وجہ سے شادی کر رہی ہو، صرف پیسوں کی وجہ سے، اور یہ بات میں اچھی طرح سے جان گیا ہوں۔ نہیں احمد، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ عین اپنے پیچھے سے اس نے حشام کی آواز سنی، احمد مجھ سے بات کرو۔ احمد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کانوں کے اتنے قریب سے حشام کی آواز۔ وہ ایک دم چونک کر پیچھے مڑنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑتا اس کی گردن میں تیز چبھتی ہوئی نوکدار چیز پیوست کر دی گئی۔ یہ ایک خنجر تھا۔ انیلا نے اپنی چیخ بمشکل دبائی اور اس کے بعد حشام نے وہ خنجر اس کی گردن سے نکالا اور اس کے پیٹ میں بے تحاشا وار کیے، اور احمد وہیں زمین پر گر گیا۔ اس کے نگاہوں میں جو آخری منظر تھا وہ حشام کا چہرہ تھا، جس کے چہرے پر سفاکی تھی اور آنکھوں میں بے رحمی۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے حشام کا گریبان پکڑا، اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور پھر وہ زمین پر گرتا چلا گیا۔ حشام نے ایک نظر دہشت زدہ کھڑی انیلا کو دیکھا۔ وہ خود بھی گھبرا گیا تھا، اس کے ماتھے پر پسینے پھوٹ رہے تھے۔ حشام، کیا یہ ہم نے ٹھیک کیا؟ وہ دبی دبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ حشام نے قدرے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں ہم نے یہ بالکل ٹھیک کیا۔ اگر ہم دونوں اس کو زندہ چھوڑ دیتے تو یہ ہمیں ساری زندگی پریشان کرتا رہتا۔ اب ہمارا راستہ صاف ہو چکا ہے انیلا۔ پھر ان دونوں نے احمد کو کافی احتیاط کے ساتھ ٹھکانے لگا دیا۔ انیلا اب بھی کافی خوفزدہ تھی، البتہ حشام مطمئن تھا۔ حشام نے خود بھی کافی کوشش کی تھی کہ انیلا کو اس خوفناک رات کے سحر سے نکال سکے۔ وہ دونوں اب جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے تھے، مگر درمیان میں حشام کا بزنس ٹور آ گیا اور حشام یو کے چلا گیا۔ تقریباً 1 ہفتہ اس کو یو کے میں لگا اور اس کے بعد وہ وہاں سے واپس آ رہا تھا جب اس کا رابطہ اپنی محبوبہ سے دوبارہ بحال ہوا۔ اس دوران انیلا بھی اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دیتی رہی۔ آج کی رات ان دونوں نے ملنا تھا، اسی لیے تو وہ کالی ساڑی پہنے اپنے ہونٹوں کو لال خون کے رنگے لپسٹک سے سجا کر خود کو پوری طرح سے تیار کر کے حشام سے ملنے کے لیے ریسٹورانٹ میں گئی تھی۔ لیکن حشام تھا کہ فون اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اسی لیے تو انیلا شدید غصے میں تھی۔ واک کرتے کرتے ایک دم انیلا کو ٹھوکر لگی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ساتھ اس کے سائم تھا۔ اس نے کہا، ارے میں معافی چاہتی ہوں، سارے راستہ خاموشی میں ہی کٹ گیا، میں آپ کی داستان نہیں سن سکی۔ تو سائم مسکرا دیا، کوئی بات نہیں، آپ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، مجھے معلوم ہے کہ آپ حشام کا انتظار کر رہی ہیں، لیکن وہ اب نہیں آئے گا۔ انیلا نے ایک دم پلٹ کر دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ کیسے جانتے ہیں حشام کو؟ میں تو آپ کو بھی جانتا ہوں، آپ نے جس سے بے وفائی کی اور اس کے بعد الٹا حشام کو ہی غلط کہانی سنا دی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ آپ اچھی طرح سے سمجھ رہی ہیں۔ ایک دم چلتے چلتے انیلا رک گئی۔ قبرستان کا سناٹا تھا، اندھیرا تھا۔ انیلا یہاں سے بہت تیزی سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن وہ سائم کی بات سن کر رک گئی
سائم کا لہجہ ایک دم کرخت ہو گیا۔ اس نے ایک دم کہا، تو انیلا صاحبہ تم شاید بھول گئی ہو احمد کو۔ اس نے کہا، احمد؟ لیکن تم احمد کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے بتاؤ سائم کہ تم یہ سب چیزیں کیسے جانتے ہو؟ جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا، کیا وہ بھی یہ سب نہیں جانے گا؟ میں ہی احمد ہوں۔ انیلا ایک دم پریشان ہو گئی۔ اس کی چیخ بلند ہوئی، لیکن قبرستان کے سناٹے میں اس کی چیخ سننے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ نہیں نہیں، تم احمد نہیں ہو سکتے، اس نے گھبرا کر کہا۔ تو احمد تھوڑا سا آگے ہوا اور اس کو گھور کر دیکھا۔ ارے تم اپنے احمد سے گھبرا کیوں رہی ہو؟ احمد تو تمہارا دیوانہ تھا، تم اس سے ڈر کیسے سکتی ہو؟ تم تو میری باہوں کی گرمائش بنی رہی ہو۔ تو آج کیا تمہیں میری ساری محبت بھول گئی؟ ابھی بھی چلتے چلتے تم صرف حشام کے خیالوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، احمد تو کب کا مر چکا، اور یہ تمہاری شکل، تم احمد نہیں ہو سکتے۔ تم یقیناً کوئی بلیک میلر ہو جو مجھے بلیک میل کرنے کے لیے آئے ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حشام تمہارا کیا حال کرے گا، تم اسے جانتے نہیں ہو۔ تو احمد نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ حشام؟ وہ بیچارہ میرا کیا حال کرے گا؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے تو اس کو مار کر آ رہا ہوں، اسی لیے تو کہا کہ اب وہ تمہارا فون کبھی نہیں اٹھائے گا۔ نہیں نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اتنی ہی دیر میں سائم کی شکل بدلنے لگی۔ وہ ایک دم ایک بھیانک حلیے میں آ گیا۔ اس کا لباس، اس کا چہرہ سب بدل گیا۔ اس کا وجود ایک سائے کی طرح محسوس ہونے لگا۔ انیلا اس کو دھکا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کا ہاتھ اس کے جسم سے آر پار ہو گیا۔ احمد نے ایک اور زوردار قہقہ لگایا۔ میرا جسم تو اب ہے ہی نہیں، یہ تو ایک روح ہے، ایک تڑپتی ہوئی روح جو زمین پر نہ جانے کب سے بھٹک رہی ہے، اس انتظار میں کہ وہ تم سے بے وفائی کا بدلہ لے سکے۔ تم نے کیا سمجھا تھا؟ میری محبت کو آرام سے ٹھکرا کر تم حشام کی سیج سجا دو گی، اس کی باہوں میں جھول جاؤ گی، اور میں کچھ نہیں کروں گا؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے جدا کبھی نہیں ہو سکتی۔ میں مر کر بھی نہیں مرا، واپس آ گیا۔ اب انیلا ایک دم ڈر گئی۔ اس کی کن پٹی سے پسینے کا ایک موٹا سا قطرہ پھیلا۔ پلیز احمد، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، مجھے کچھ مت کہنا، پلیز احمد۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو نکل رہے تھے، اور احمد پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا، مجھے جانے دو پلیز، مجھے جانے دو۔ احمد ایک دم ہنسا اور کہنے لگا، جانے کیسے دوں؟ میں تو تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے تو تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انیلا، ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم نے حشام کے عشق میں گرفتار ہو کر مجھ سے دغا کیا، مگر میں پھر بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ دیکھو تمہیں لینے آ گیا ہوں۔ انیلا اس کی منت سماجت کرنے لگی، لیکن وہ اس کی ایک نہیں سن رہا تھا، بلکہ اس کا رونا اسے لطف دے رہا تھا۔ اور پھر وہ کہنے لگا، مجھ سے تم کسی بھی نرمی کی امید مت رکھنا۔ میں مار چکا ہوں تمہارے اس محبوب کو، جس کی گندی نظروں نے نہ جانے کتنی دفعہ تمہیں دیکھا ہوگا۔ اس کی وہ آنکھیں نوچ لی ہیں، اس کی وہ انگلیاں کاٹ دی ہیں جن سے اس نے تمہیں چھوا تھا، اس کے وہ ہونٹ کھینچ لیے ہیں جنہوں نے تمہارے ہونٹوں کا لمس پایا ہوگا۔ لیکن دیکھو، میں تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں کروں گا، تمہیں بس ہلکی سی تکلیف ہوگی، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دیکھو نا، تم نے مجھے دھوکہ دیا اور میں مر گیا، لیکن میری روح بھٹکتی رہی، بے چین رہی، اور اب تم میری روح کو آرام دو گی۔ اب مجھ سے کبھی دھوکہ نہیں کر سکو گی، ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ وہ ایک بار پھر زوردار قہقہے لگا رہا تھا، اور انیلا، اس کا پورا بدن پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ وہ انتہائی خوف زدہ ہو گئی تھی، اور پھر اچانک سے نہ جانے احمد نے کیا کیا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے بیچ قبرستان میں آ گئی۔ وہ ارد گرد مدد کے لیے پکار رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو احمد کہہ رہا تھا وہ وہی کرتی جا رہی تھی۔ شاید احمد اس کا دماغ قابو کر چکا تھا، اور اس کے بعد احمد نے اس کو گردن سے پکڑ کر ایک درخت کے ساتھ اس کی پشت لگا دی، پھر اس کے بہت قریب ہو کر اس کی گردن کے قریب سے ایک بوسہ لیا، اور پھر اسی گردن کو
ایک دم سے دبا دیا۔ انیلا ایک دم تڑپنے لگی۔ وہ احمد کو خود سے دور کرنا چاہتی تھی لیکن یہ ناممکن تھا، اور اسی طرح تڑپتے تڑپتے انیلا کی جان نکل گئی اور احمد کہہ کے لگاتا ہوا ہوا میں غائب ہو گیا۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل ڈر کہانی کو سبسکرائب کر لیجیے۔